वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल का आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मेरे भाइयों, अपने अल्लाह को राजी करें। जिन दुकानों के पीछे नमाजें छूट गईं, जिन दुकानों के पीछे सच को तलाक हो गई, जिन दुकानों के पीछे दयानत चली गई, खयानत आ गई, बददयांती आ गई, हाँ, अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेगा बददयानत से, वो तूने जो अमानत खाई लेके आ, वो अमानत जो तू खा गया था लेके आ। कहेगा या अल्लाह कहाँ से लाऊं, वो तो दुनिया में रह गई। अल्लाह ताला फरमाएंगे पड़ी हुई है जहन्नम में, पड़ी है, जा उठा के ला। और वो जहन्नम में कैसे जाए, तो फरिश्ते मारेंगे चल, और वो उसको लेके चलेंगे, और चलते चलते दोज़ख का सबसे खतरनाक हिस्सा हाविया, वहां उसको लेके जाएंगे जहां मुनाफिक रहते हैं। बददयानत लोग हाविये तक चले जाएंगे ईमान होने के साथ भी। अमानत को खाने वाले लोग हाविया में चले जाएंगे जो मुनाफिकीन की आग है उसमें। वहां देखेगा तो जिसका माल दबाया था दुनिया में वहां पड़ा होगा, कहेगा अच्छा यहाँ पड़ा है, इतने में वो तबाह हो जाएगा। उसको उठाएगा, कंधे पे रखेगा, फिर ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, चढ़ना शुरू करेगा, चढ़ना शुरू करेगा। जब दोज़ख के किनारे पर आ जाएगा तो वो उसके हाथ से छूट जाएगा और फिर हाविया में जा गिरेगा। उसके साथ फरिश्ते मार कर फिर कहेंगे जा वापस लेके आ। फिर ये वापस जाएगा, फिर उसे उठाएगा, फिर कंधे पे लेके चढ़ेगा और चढ़ेगा और चढ़ेगा। जब किनारे पर आएगा तो फिर उसके हाथ से छूट जाएगी, उसके फिर फरिश्ते मार के नीचे गिरा देंगे, जा लेके आ। अब ये कभी उसमें से नहीं निकल सकता। इस कमाने से तौबा करें, ये कमाना जहन्नम में ले जाएगा। और उधर दूसरी सुनो, सयालमून अल-यौम मन अस्हाबुल करम, एक फरिश्ता ऐलान करेगा आज पता चलेगा इज्जत वाले कौन हैं, आज पता चलेगा इज्जत वाले कौन हैं। ऐन अल्लज़ीन ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, कहाँ हैं रातों को उठ के नमाजें पढ़ने वाले। अरे मेरे भाइयों, ये नमाज की गफलत बहुत बड़ी हलाकत है। मैं कैसे समझाऊं, मैं तो जब भी जुमा पढ़ाता हूँ मैं ये मजमून ज़रूर बयान करूँ। मुझे जब ये मजमा नज़र आता है तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि ये 8वें दिन आते हैं और बाकी दिन कहाँ होते हैं। ये क्यों नहीं समझते, इनके आँख क्या हो गया, इनके कानों में डांट लग गया, या दिल के ऊपर कोई पर्दा आ गया, या मैं कोई अरबी में बात करता हूँ जो समझ में नहीं आती, या मैं कोई इनसे चंदे का मुतालबा कर रहा हूं, या कोई अपनी जात के लिए सवाल कर रहा हूं, या अपनी शख्सियत की दावत दे रहा हूं। आज नमाज इज्जत दिलाएगी। सबसे पहला ऐलान होगा, कहां आज पता चलेगा इज्जत वाले कौन हैं, कहां हैं रातों को उठ के नमाज पढ़ने वाले और अल्लाह के नाम पे खर्च करने वाले। सिर्फ नमाज नहीं, ज़कात भी देनी पड़ेगी। पैसा है ज़कात नहीं दे रहे, पैसा है अल्लाह पे के नाम पे खर्च नहीं कर रहे। भाइयों, अल्लाह के नाम पे खर्च करना सीखें, अल्लाह के वास्ते अपने आप को सादगी पे लाएं और अल्लाह के नाम पे लुटाना सीखें। अल्लाह आपकी नस्लों को वापस करेगा, सिर्फ आपको नहीं, आपकी नस्लों को वापस करेगा। आप अल्लाह को कर्जा दे रहे हैं, किसी ऐसे ऐरे गैर को कर्जा नहीं दे रहे। यहाँ मस्जिदें वाले चंदे मांग रहे, भाई मस्जिद को चंदा दो, मदरसों वाले चंदे मांग रहे, मदरसों को चंदे दो। ये तो मुसलमान की गैरत के खिलाफ है कि अल्लाह के घर में मस्जिद के लिए चंदा मांगा जाए। और कहीं संदूकचियाँ फिरा रहे, कहीं वो झोलियाँ, ऐसी मुझे शर्म आती है। ये करने वालों पर भी मैं क्या कहूँ, उनकी अकलों पर भी पर्दा है कि अल्लाह के घर में मखलूक के सामने झोली फैलाते हैं। और फिर इन मुसलमानों की आंखों पर भी पर्दा है कि उनको गैरत नहीं आती कि मस्जिद के लिए झोली फैलाई जा रही हो, और ये घरों में अच्छा खासा खाते पीते हों और मस्जिद के लिए झोली फैलाई जाए और मस्जिद के लिए संदूक रखे जाएं और हर नमाज के बाद मदरसे के लिए लोग चंदा मांग रहे हों। ये ईमानी और गैरत के खिलाफ, मुसलमान की सखावत के खिलाफ है कि इस तरह मस्जिद के लिए झोलियां फिरें और मस्जिद के लिए संदूक फिरें। हम तो अल्लाह के नाम पे बेधड़क लगाएं,
اس لیے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 67 دفعہ یہ حکم چلا ہے، اور ہر دفعہ زکوٰۃ کے ساتھ نماز، نماز، زکوٰۃ، زکوٰۃ، نماز، نماز، زکوٰۃ، زکوٰۃ، نماز۔ نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں نسبتاً زکوٰۃ دینے والوں سے، زکوٰۃ دینے والے تھوڑے ہیں، پیسہ جاتے ہوئے جان جاتی۔ ہمیں نہ دو، اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کر کے دیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے غریب پڑوسیوں کو۔ آج جو صحیح دیانتدار تنخواہ دار ہے وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہے اگر وہ دیانتدار ہے تو۔ اگر رشوت نہیں لیتا تو آج کا ایس پی بھی مستحق زکوٰۃ ہے۔ میرا ایک دوست ایس پی کہنے لگا میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، حالانکہ میں ملتان کا ایس پی ہوں، کہ 15 دن میرے گھر میں کبھی سالن پکتا ہے کبھی نہیں پکتا۔ اپنے اوپر صرف خرچ کرنا۔ بچے کو کھلونے کی خواہش تھی، 1000 روپے کے کھلونے لے کے دے دیے، کیا ظلم ہے یہ؟ 1000 روپے کے کھلونے بچے کو لے کے دے دیے، کہ اللہ نہیں پوچھے گا کہ اس 1000 سے کسی غریب کے گھر کا دیا جل سکتا تھا، اور کسی کے غریب کا ایک ہفتہ گزر سکتا تھا، تیرے کسی مسکین رشتہ دار کے گھر میں بھی کچھ سالن پک سکتا تھا۔ رزق دیا تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں، جان دی تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں۔ سجدہ جان کا حق ہے، اور زکوٰۃ اور صدقات یہ مال کا حق ہے۔ میں کب اپنے لیے مانگ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، ان کو تلاش کریں اللہ کے واسطے۔ اپنی بیویوں سے پوچھو سونے کی زکوٰۃ دی ہے؟ دے، ورنہ تو خود پکڑی جائے گی، تیرا زیور تیرے لیے گنجا سانپ بن کے تیری زبان کو ڈسے گا۔ ان کا میں نے تو بچیوں کے لیے سنبھال کے رکھا ہے، اس کی زکوٰۃ دو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اسم کو توڑ کے اس کی زکوٰۃ دو، نہیں تو یہ مال پکڑوا دے گا قیامت کے دن۔ نماز نہیں چھڑا سکتی اگر زکوٰۃ نہیں دی، اور زکوٰۃ نہیں چھڑا سکتی اگر نماز نہیں پڑھی۔ مسجد بنا دی 50 لاکھ میں، اگر خود نمازی نہیں تو یہ مسجد بنانا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ میرے بھائیوں، اپنی جان کا بھی صحیح استعمال کریں اور اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کریں۔ ہم ایسے اندھے نہیں ہیں کہ جو بچے نے چاہا لا کے دے دیا، جو بیگم نے مانگا اٹھا کے دے دیا۔ نہیں نہیں، ہم پہلے دیکھیں گے اپنے اوپر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سائل ہے، حضور سے مانگنے آیا، آپ نے کہا عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ عثمان سے مانگنے گئے تو آگے بیوی پہ لڑ رہے، کس بات پہ؟ یوں کہہ رہے، وہ باہر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے تو باہر آواز آ رہی، بیوی کو کہہ رہے اللہ کی بندی رات تو نے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی، وہ بتی ڈالتے تھے نا اس کی روئی کی، تو تیل زیادہ جل گیا۔ تو یہ کہنے لگے یہ کس کنجوس کے پاس بھیج دیا؟ جو بیوی پہ لڑ رہا ہو کہ تو نے بتی موٹی ڈالی ہے تو یہ مجھے کیا دے گا؟ تو یہ دمڑی بھی نہیں دے گا۔ جب ان کو باہر بلایا اور خیرات مانگی کہ وہاں سے آیا ہوں، تو انہوں نے اندر گیا، ایک تھیلی اٹھائی، نہ پوچھا کہ کتنے چاہیے، نہ پوچھا کہ کون ہو، 3000 درہم اٹھا کے دے دیے۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ۔ کہا کیا؟ کہا یہ مجھے تو نے اتنے دے دیے کہ میری اگلی نسل کو بھی کافی ہیں، اور خود بیوی پہ تو لڑ رہا تھا کہ بتی موٹی کیوں کر دی؟ کہنے لگے وہ اپنی ذات پہ خرچ تھا، وہ پھونک پھونک کے کرنا ہے، یہ اللہ کو دے رہا ہوں جتنا مرضی دے دوں، یہ تجھے تھوڑا دے، اللہ کو دے رہا ہوں۔ تو اپنی جان کو بھی لگائیں اللہ پر، اور اپنے مال کو بھی لگائیں اللہ پر۔ اور میرے بھائیوں، اپنی کمائیوں کو حلال پہ لائیں، اور بیویوں کو سمجھا دیں کہ ہم تمہاری خاطر دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ یہ ہم اس پر توبہ کریں، اس پر توبہ کریں، اور یہ آبادی ہر وقت ہونی چاہیے مسجد کی۔ چلو کوئی جو جہاں سے بھی آیا ہے مسجد کے عادی بنو میرے بھائیوں۔ ہماری جماعت گئی تھی اردن میں 1991 میں، تو ہم اسرائیل کے بارڈر پر چلے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ہم سے آمد رفت بات چیت ہوتی رہتی ہے، چونکہ کچھ عرب ادھر رہتے ہیں کچھ عرب ادھر رہتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں۔ تو کہا یہ یہودی ہم سے پوچھتے ہیں تمہاری فجر میں نمازی کتنے ہوتے ہیں اور تمہارے جمعے میں نمازی کتنے ہوتے ہیں؟
ہم نے پوچھا یہ تحقیق کیوں کرتے ہو؟ ان کا ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کے نمازی اور جمعے کی نماز کے نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی تو یہودی دنیا سے مٹ جائیں گے۔ اب یہاں فجر میں 1.5 صف ہوتی ہے اور جمعے میں باہر بھی صفیں بنی پڑی، چلو میں کہتا ہوں مان لیا 1/3 طبقہ باہر سے آیا ہے، یہ 2/3 تو یہیں سے اٹھ کے آیا ہے، یہ کیوں نہیں ہر نماز میں آتا؟ میرے بھائیوں اپنے حال پہ رحم کریں، اللہ کے واسطے میری پکار کو سنیں۔ میں آپ کو کوئی فلسفہ نہیں سمجھا رہا، میرا روزانہ ہر جمعہ جب آتا ہوں میں یہی مضمون بیان کرتا ہوں، میں روزانہ آپ کو نیا بیان سنا سکتا ہوں۔ 360 دن ہیں، میں اللہ کے فضل سے آپ کو روزانہ نیا 360 دن میں آپ کو 360 نئے بیان سنا سکتا ہوں۔ میں یہاں بیان کرنے نہیں بیٹھتا، اپنا دکھڑا میں روتا ہوں کہ پوری گلستان کالونی جہنم کی طرف جائے اور میں ان کا پڑوسی ہوں اور میں انہیں جہنم میں جاتا دیکھوں اور میری ہائے نہ نکلے تو میں ڈوب کے مر جاؤں۔ جلتا کتا ہم نہیں دیکھ سکتے اور اس ہماری آنسو نکل پڑیں، چوہے کو ہم جلتا نہیں دیکھ سکتے اور میں اتنی شکلوں کو جہنم میں جاتا دیکھوں۔ جس نے فجر آج نہیں پڑھی اس نے پر جہنم کو واجب کر لیا، جو اب آئندہ اثر نہیں پڑے گا اس پر جہنم واجب ہو گئی، پھر میں کیا مضمون بیان کروں، کیا فلسفے بیان کروں؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنی ذات پہ رحم کریں، اپنے بچوں پہ رحم کریں، اپنے گھر والوں پہ رحم کریں، مسجد کی دوڑ لگائیں، اپنے مال کو اللہ کے نام پہ خرچ فرمائیں تاکہ یہاں بھی جہان بنے اور وہ بھی جہان بنے۔ کیا زندگی ہے، چلتے چلتے سانس نکل جاتا ہے پھر یوں مٹ جاتے ہیں جیسے دنیا میں کبھی آئے نہ تھے۔ پوتے پوچھتے ہیں ابا دادا کی قبر کہاں ہے؟ ابا کہتے ہیں بیٹا یہیں کہیں مل گئی، پتہ نہیں کہاں ہے۔ آج تو اگلی نسل دادے کی قبر نہیں دیکھ سکتی، ہم اس دنیا کی خاطر اللہ کے باغی ہو جائیں۔ اس بے وفا جہان کی خاطر اللہ سے بغاوت کر جائیں جو ایسا مہربان، جو ایسا کریم۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، یہی میری فریاد ہے، یہی میری پکار ہے۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ کوئی کام اللہ کی منشا کے خلاف نہ ہو۔